الحمد لله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے۔ جتنا وقت ہم یہاں صرف کریں اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیں۔ قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر وہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ میرے رب نے مجھے توفیق بخشی تو میں انشاءاللہ اس مختصر سورت کی مختصر سی تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورت کے جو الفاظ ہیں ان میں کتنی فصاحت ہے، کتنی بلاغت ہے،
اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں کہ عربی جن کی مادری زبان ہو۔ ایک دفعہ آپ میرے ساتھ اس سورت کی تلاوت کریں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ گونگے نہیں ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے یہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، زمانہ جاہلیت میں جو عرب کے مشہور شاعر تھے وہ قصیدے لکھتے، اشعار لکھتے اور بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کرتے تھے۔ عرب کا قومی شاعر جو سب سے بڑا شاعر تھا وہ آتا، ان اشعار کو پڑھتا اور پھر ان پر وہ نمبر لگاتا، اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے، اس کا تیسرا نمبر۔ جب سورت کوثر اتری نا، ایک صحابی نے سورت کوثر لکھ کر وہاں لٹکا دی۔ وہ شاعر آیا، سارے کتبے پڑھتا پڑھتا جب اس سورت پہ پہنچا تو اس کے قدم رک گئے۔ اس نے ایک مرتبہ پڑھا، اس نے دوبارہ پڑھا، اس کی شاعری کا اندازہ آپ اس سے لگائیں گے کہ اس نے اس سورت کے آگے کیا لکھا۔ اتنا خوبصورت جملہ اس نے لکھا کہ شاید مجھے اس کا ترجمہ بھی نہ کرنا پڑے، اور جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ بھی اس کا مفہوم سمجھ جائیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ اس کے ظاہری الفاظ ہیں، اس میں کتنی فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس کا اندازہ آپ نے عرب کے قومی شاعر کے تبصرے سے لگا لیا۔ اس مختصر سی صورت میں جو مضامین کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے نا، وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا، وہ صرف اس عالم کو نظر آتا ہے جس نے قرآن کی تفسیر پڑھی بھی ہو اور پھر پڑھائی بھی ہو۔ ہمارے اردو میں ایک مقولہ ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ پتہ نہیں مقولے بنانے والے نے یہ مقولہ کیوں بنایا، مجھے علم نہیں، لیکن خدا گواہ ہے جب میں قرآن پاک میں مضامین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھتا ہوں نا، 113 سورتوں میں 30 پاروں میں
مضامین کا ایک سمندر ہے جو موج زن ہے، ایک سمندر ہے جو لہریں مار رہا ہے۔ خدا گواہ ہے، پورے قرآن کے مضامین کے سمندر کو اللہ نے سورت کوثر کے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ سارے قرآن کے مضامین اللہ نے سورت کوثر میں بند کیے ہیں اور بیان کیے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کی حیرانگی دور کر دوں گا انشاءاللہ۔ آپ ذرا میرے ساتھ چلیں۔ پورے قرآن پاک میں علماء بیٹھے ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، اور پڑھی بھی اس ہستی سے ہے کہ آج بھی علمی حلقوں میں اس کا نام آئے تو عقیدت سے سر جھک جاتے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پڑھی ہے۔ پھر قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی ہے۔ سارے قرآن کے مضامین میرے سامنے ہیں۔ آپ یقین کریں، پورے قرآن میں، قرآن کے 30 پاروں میں، 114 سورتوں میں 6600 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے۔ بولو ذرا میرے ساتھ، پورے قرآن میں کتنے مضمون ہیں؟ سارے قرآن میں اللہ نے صرف 3 مضمونوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے، میں وہ تینوں مضمون تھوڑے تھوڑے آپ کے سامنے رکھوں اور پھر سورت کوثر کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پہلا مضمون جو قرآن کی صفحات میں بیان ہوا، قرآن کے اوراق میں بیان ہوا، مختلف صورتوں میں بیان ہوا، اس مضمون کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ۔ یہ پہلا مضمون ہے جو قرآن پاک نے اکثر جگہوں پہ بیان کیا۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کا درجہ کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے میرے نبی کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو، کاریگر بہتر جانتا ہے۔ کاریگر جانتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں، کاریگر بہتر جانتا ہے اس میں کیا خامیاں ہیں، اس چیز میں کیا اوصاف ہیں۔ کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ہم فرنیچر مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں طرح طرح کے صوفے پڑے ہوئے ہیں، ان کی پوشش اتنی خوبصورت ہے، ان صوفوں کی بناوٹ اتنی خوبصورت ہے کہ ہمارا دل موہ لیتے ہیں وہ صوفے، ہم خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بڑا خوبصورت ہے، ہم خرید کے گھر لائے، بیٹھک میں سجایا، 1-2 سال کے بعد جب صوفے کی پوشش ادھڑی، وہ جو اوپر کپڑا چڑھا ہوا ہے وہ ادھڑ گیا، اندر سے کیا نکلا تسی کدی نہیں ویکھے؟ اندر سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پرانا فوم، گندی روئی، پرانی ٹاکیاں، لکڑیاں۔ کاریگر سے یہ بات پوشیدہ تھی، مجھ سے پوشیدہ تھی،
میں نے اس کی کوشش کو دیکھا، ظاہر کو دیکھا، لیکن کاریگر کو پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے۔ دوسری مثال تو شاید میں آپ کو پوری طرح سمجھا بھی نہ سکوں۔ جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اس مسجد کا جو ممبر بنایا گیا لکڑی کا، یہ سن 2000 میں بنایا گیا۔ اس وقت اس ممبر پہ 75,000 روپے خرچ آیا، سن 2000 میں۔ چنیوٹ کا مستری تھا بنانے والا، بالکل بزرگ، 80 سال اس کی عمر ہوگی۔ کہنے لگا مولانا اس ممبر کو کوٹھے کی مکان کی چھت پر وہاں سے نیچے پھینکیں، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن جو چولے میں نے ٹھونکی ہیں نا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گی۔ وہ جو دو لکڑیوں کو آپس میں ملاتے ہیں، ہم اس کو چول کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گی۔ اب وہ کاریگر جانتا تھا کہ میں نے چول کیسے ٹھونکی ہے۔ بندیالوی کہتا ہے کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے، اس میں خوبی کیا ہے، صفت کیا ہے، کمال کیا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر جس میرے نبی کو رب نے بنایا تھا وہ رب بہتر جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسے بنایا ہے۔ کوئی نعت خان، کوئی عالم، کوئی قوال، کوئی مولوی، کوئی مورخ وہ نہیں سمجھ سکتا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، میرے نبی کی شان بیان کر سکتا ہے تو صرف کون کر سکتا ہے؟ اس نے قرآن میں کی، بھرا پڑا ہے قرآن میرے نبی کی عظمتوں سے، میرے نبی کے مقام سے، میرے نبی کی شان سے، میرے نبی کی عظمتوں سے۔ مجھے خدا گواہ ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے جب خطیب حضرات، منبر و محراب کا وارث طبقہ میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، موضوع روایتیں بیان کر کے، من گھڑت حدیثیں بیان کر کے، نبی پاک کی شان بیان ہو رہی، ایسی روایات جن کا نہ سر نہ پاؤں، کذاب راویوں کی گھڑی ہوئی روایتیں وہ نبی پاک کی عظمت میں پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ پھر کس سے کہانیاں، خواب، کشف، روایات، اور ہم لوگ جو ہیں ہم نبی پاک کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں تو قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ ساری زندگی بندہ بیان کرتا رہے نا، میرے نبی کی عظمت ختم ہی نہ ہو۔ میں جن آیتوں کا سہارا لوں گا آپ بھی سن کے حیران ہوں گے، علماء بھی شاید اس کے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ آیت بھی میرے نبی کے مقام میں ہے، یہ آیت بھی میرے نبی کی عظمت میں ہے۔ میں نہیں سہارا لوں گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو سارے علماء پڑھتے رہتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ تو سارے علماء بیان کرتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ تو میرے نبی کی عظمتیں بالکل واضح ہو رہی ہیں۔ جس آیت کا سہارا میں لینے لگا ہوں وہ عام طور پر علماء اس آیت کو پیش نہیں کرتے۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ میں جو طلبہ اور حافظ بیٹھے ہیں ذرا پڑھو میرے ساتھ، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، اللہ نے اطلاع دی
میرے پیارے پیغمبر ہم آپ کا قبلہ بدلنے والے ہیں۔ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس۔ 17 مہینے ہو گئے اور اب اللہ پیشگی اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم آپ کا قبلہ بدلنے والے ہیں۔ بیت المقدس کی جگہ ہم قبلہ بنانے والے ہیں بیت اللہ، جو تیرے دادا ابراہیم کا قبلہ ہے۔ نبی پاک کہو یار صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو یار۔ بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، وہی کے انتظار میں کہ جبریل آئے، تبدیلی قبلہ کا حکم لائے اور میرا قبلہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ بن جائے۔ یہ میں عام مفسرین کا معنی کر رہا ہوں، جو عام مفسرین کا خیال ہے۔ ہماری جماعت کے شیخ کا جو خیال ہے وہ میں پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک الگ علمی بحث ہے۔ یہ میں عام مفسرین کی جو رائے ہے اس کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے تھے؟ شوق تھا، ذوق تھا، انتظار تھا، چاہت تھی کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ، وہی کے انتظار میں، وہی کے انتظار میں، جبریل کے انتظار میں۔ چہرہ اوپر کرتے ہیں پھر جھکا لیتے ہیں، پھر اوپر کرتے ہیں پھر جھکا لیتے ہیں۔ قرآن نے میرے نبی کی اس ادا کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ تذکرہ کیسے کیا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ میرے پیارے پیغمبر آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ پشاور لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تیری یہ ادا، تیری یہ ادا ہم۔ اب اللہ میرے نبی کا محبوب ہے، اللہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا، مومن سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اللہ ہمارا محبوب ہو گیا، اور میرے آقا کا تو وہ بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ محبوب ہے میرے نبی کا۔ محبوب اپنے عاشق کو کہے میں تیری ادائیں دیکھ رہا ہوں، میں تیریاں اداواں ویکھدا پیاں۔ یہ تو سمجھ نہیں آئی ہونی نا۔ میں تیری ادائیں دیکھ رہا ہوں۔ محبوب عاشق کو کہے کہ میں تیری ادائیں دیکھ رہا ہوں، اس میں کتنی لذت ہے یہ کسی سڑے ہوئے عاشق سے پوچھو، پھر تمہیں پتہ چلے اس لفظوں میں کتنی لذت ہے، مزہ ہے۔ محبوب کہے کہ میں تیری ادائیں دیکھ رہا ہوں، اور یہاں رب محبوب ہے میرے نبی کا، اور رب نے میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے بھی قرآن میں کر دیے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ میں نے نرا کا معنی کیا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس کا معنی ہے؟ نرا کا، لیکن یہاں نرا نہیں ہے، قد نرا ہے۔ قد نرا، خدا دی قسم ہے اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں جو قد کا معنی دے۔ قد میں جو لذت ہے، مزہ ہے، حظ ہے، محبت کا اظہار ہے، اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں۔ پشتو میں ہو تو وہ مجھے پتہ نہیں، مجھے تو پنجابی کا پتہ ہے۔ پنجابی میں وہ لفظ بول دیتا ہوں، کتنوں کو سمجھ آئے گی اور کتنوں کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا۔ جن کو سمجھ آ جائے گی وہ اس کا متبادل پشتو میں ڈھونڈ کے دکھائیں مجھے کہ اس کا متبادل یہ ہے۔
میں اپنی پنجابی میں معنی کرتا ہوں، اور معنی بھی کیا رئیس المفسرین مولانا حسین علی نے رحمۃ اللہ۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے پیارے پیغمبر آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کی، ایک مقام اور پیش کرنے لگا، وہ بھی عام علماء پیش نہیں کرتے، وہ میں پیش کرنے لگا۔ غزوہ تبوک ہوا نا، غزوہ تبوک تو گرمیوں کا موسم تھا، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، پکی ہوئی فصل چھوڑ کے نکل جانا یہ ذمہ داروں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فصل پکی ہوئی ہو اور بندہ اسے چھوڑ کے کہیں چلا جائے۔ گرمیوں کا موسم، ریگستان کا علاقہ، ریتلا علاقہ، ریتلا جسے آپ صحرا کہتے ہیں، ہمارے ڈویژن میں آئیے، وہاں ریگستان ہے، ایک پورا ضلع، 2 ضلع ریگستانی ہیں۔ خدا گواہ ہے، جون جولائی میں 2-3 بجے ریت اس طرح تپتی ہے جس طرح آگ، انگارے۔ ریگستان کا علاقہ، سفر، گرمیوں کا موسم، کھجوریں، فصل پکی ہوئی، پاؤں میں جوتیاں نہیں، پگڑیاں اتار کے صحابہ نے اپنے پاؤں پہ باندھ لی ہیں۔ 36 بندوں کے لیے ایک سواری، اور سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے ایک کھجور، صرف ایک کھجور۔ مقابلہ کس سے ہے؟ شام کی پیشہ ور فوج سے، جن کے پاس اسلحے ہے، ان سے مقابلہ ہے۔ صحابی نے جب اپنے شاگرد کو بتایا نا کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھاتے تھے، تو شاگرد کہتا ہے استاد جی 24 گھنٹے میں ایک کھجور؟ تو صحابی نے کہا اس ایک کھجور کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوا جب ایک کھجور بھی نہیں ملا کرتی تھی، پھر ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے، کھجور کی گٹھلیاں چوستے تھے۔ اگرچہ میں موضوع سے تھوڑا سا ادھر ہٹاؤں گا، لیکن میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا، بس آپ میری تائید کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ میں کہنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ ریگستان کا علاقہ، گرمیوں کا موسم، کھجوریں پکی ہوئی، 36 بندوں کے لیے ایک سواری، 24 گھنٹے میں ایک کھجور، شام کی پیشہ ور فوج سے مقابلہ۔ میرے نبی نے صحابہ سے کہا چلو نکلو، کسی صحابی نے لیت و لال نہیں کیا، سب نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی۔ یہ جو قرآن میں اللہ میرے نبی کے صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے نا، ایسے نہیں کرتا، یوں ہی نہیں کرتا، ان کی قربانیاں دیکھ کے کرتا ہے، صحابہ کی قربانیاں دیکھ کے کرتا ہے، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، وطن چھوڑا، سب کچھ دین پہ قربان کر دیا۔ اور قرآن میں رب نے یہ کہا اولئک ھم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آپ بھی کہیں گے کہ یہ کن کن آیتوں سے صحابہ کی عظمت ثابت کرنے لگا ہوا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں میرے پیغمبر، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ، یہی لوگ ہیں فی دنیا میں، واولئک ھم المفلحون فی الآخرہ،
اور آخرت میں یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. بولو پشاور کے لوگوں، جواب دو مجھے، جب یہ آیت اتر رہی تھی میں تھا، تم تھے؟ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو یوسف، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ابن حجر، ابن کثیر، امام رازی، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری، یہ تھے؟ نہیں تھے. جب یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت میرے نبی کے صحابہ تھے. تو یہ قرآن کن کو کہہ رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ بولو زور سے بولو یار. اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ. اردو میں ترجمہ ضرور کروں گا لیکن پہلے ترجمہ پنجابی میں کروں گا یار، وہ ذرا میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. پہلے کئی تو پنجابی بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اولئک حزب اللہ، میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے، یہ یار تیرے ہیں. حزب کس کو کہتے ہیں؟ لشکر، فوج، یہ میری فوج ہے. آج کل تو خیر فوج پہ بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں، کچھ سیاستدان بھی تنقید کر دیتے ہیں، لیکن فوج کی جو وفاداری ہے سرحدوں کے ساتھ، اس پر شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. فوج اپنی سرحدوں کی وفادار ہے، محافظ ہے، اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیتے، جان قربان کر دیتے. فوج کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی. بندیالوی کا جملہ پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہہ کے میرے سینے میں بھی ٹھنڈ ڈالو. فوج کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی. بندیالوی کہتا ہے اگر ملک کی فوج کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. نہیں. صحابہ کس کی فوج ہے؟ تنقید کرنے والا کون ہوتا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے، سین بھی ہیں. کئیوں کے سامنے معاویہ کا نام لو، اس کے چہرے پہ بل دیکھو، پھر صرف شین نہیں ہے، سین بھی ہیں. میں نے تو بڑا عجیب سا لفظ بول دیا یار. صرف شین نہیں ہے، بیٹھ جائیں یار، سین بھی ہیں. اور کتنے لوگ میرے جملے کو سمجھیں گے، کچھ اہل ادب بھی بیٹھے ہوں گے. ان دونوں میں لگاؤں، اگر علماء اور طلباء چپ کر جائیں اور یہ جو شہری لوگ بیٹھے ہیں، بابو شہری، ان سے مجھے پوچھنے دیں کہ ترجمہ صحیح ہے کہ غلط. علماء نہ بولیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مانا صحیح یا غلط؟ صحیح صحیح صحیح. واہ جی، یہ صحیح نہیں ہے مانا. یہ مانا تب صحیح ہوتا جب عبارت یوں ہوتی، نعبدو کا ونستعینو کا، پھر یہی معنی ہوتا. عربی گرامر کا اصول ہے، پہلے فعل ہوتا ہے، فعل، کام، کام، پھر ہوتا ہے فاعل، کرنے والا، تیسرے درجے پہ ہوتا ہے مفعول، جس کے لیے وہ کام. یہ طریقہ ہے، کام، کرنے والا،
جس کے لیے کیا گیا، یہاں ایاکا مفعول تھا، اس کی جگہ بنتی تھی تیسری، اللہ نے اسے تیسری جگہ سے اٹھایا، پہلی جگہ پہ لے آئے، ایاکا نعبدو، یہ فعل فاعل تھا، اس کی جگہ بنتی تھی پہلے، اسے اللہ اٹھا کے پیچھے لے گئے۔ ناف کا امام رضی کہتا ہے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے، اور حصر ہی کا معنی دیتا ہے۔ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ جو میں نے پہلے معنی کیا ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر میں نے معنی کیا ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ان دونوں معنوں میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ بولو بولو، کوئی نہیں فرق۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کوئی نہیں انی ویدہ۔ یار تمہیں تمہاری سطح پہ آ کے سمجھانا پڑتا ہے، اب سمجھانا میری مجبوری ہے، لیکن تمہاری سطح پہ اتر کے مجھے سمجھانا پڑتا ہے، سمجھاتا ہوں تمہیں، لیکن ذرا دماغ تازہ کرو۔ آپ لوگ تو بڑے ذہین لوگ ہیں یار، تسی ذہین لوگ نہ ہوندے تو ساری جماعتاں دے سربراہاں دا تعلق تواڈے صوبے نال ہوندا۔ ہم تو ان کے مامور ہیں سارے، جماعت اسلامی تواڈے کول، اشاعت و توحید ہو، جمعیت علماء اسلام، ان کے سربراہ بھی خیبر پختونخوا سے، تو آپ ذہین لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں۔ ذرا میری بات کو غور سے سننا۔ خاوند گھر آئے، شوہر، سامنے بیٹھی ہو بیگم، مولانا مفتی یاس ہے، ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے، حضرت کے بھی میرے بھی، وہ کہتے تھے بیگم اصل میں ہے بے غم، بیگم اصل میں کیا ہے؟ بے غم۔ سامنے بیٹھی ہے بیگم گھر والی، شوہر دروازے سے داخل ہوا، بیوی نے دیکھا کہ میرا گھر والا خامد آ رہا ہے، اس نے اپنے خامد کو کہا میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں۔ سنو گے؟ چلن دو یار، میں تیری بھی بیوی ہوں۔ غیرت مند شوہر سننا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے؟ غیرت مند شوہر بیوی سے نہیں سننا چاہتا میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں، نہیں، غیرت مند شوہر سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیری ہی عزت ہوں۔ اور غیرتوں والا رب وہ بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ پہلا معنی کیا تھا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مفہوم یہ تھا تیری بھی کسی اور کی بھی، تجھ سے مدد بھی کسی اور سے بھی، اور دوسرے معنی نے شرک کی رگیں کاٹ کے رکھ دی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ تو یہ بات تو تھوڑی سی ہم طالب علموں کو سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں مشکل بات بھی آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ ذرا پڑھیں گے، جہاں میں رک جاؤں آپ نے وہاں رک جانا ہے، میرے ساتھ پڑھیں۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اس واو کو عربی میں کہتی ہیں بیانیہ، یہ عربی زبان ہے، ہمارے ہاں اور اردو ختم، اور بس اس کے سوا اور کا کوئی معنی نہیں۔
یہ واو ہے، اس کو کہتی ہے بیانیہ، واو تفسیریہ۔ یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ ذرا میری طرف توجہ رکھنا، یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واو کہتی ہے اگر میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، میرے سے جو پہلا جملہ ہے اگر تجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، میرے بعد والا جملہ پڑھو، بعد والا جملہ پہلے جملے کا بیان ہے، بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مالا پشاور کے تاجر کو، ملازم طبقے کو کوئی سمجھ نہیں آئی عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت کسے کہتی ہیں؟ واؤ نے کہا بعد والا جملہ پڑھ، پھر وہی مسئلہ آ گیا۔ سارے لوگوں کا الہ اور معبود وہ صرف اور صرف کون ہے؟ یہ میرے نبی کا پیغام تھا جو میرے نبی نے 23 سالوں میں جگہ جگہ یہی پیغام پہنچایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ دوسرا مضمون ہے جو قرآن کے اوراق میں بیان، سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اور تیسرا مضمون جو بیان ہوا نا قرآن میں وہ یہ ہے کہ 23 سال جو جنگ رہی مکے کے مشرکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، منافقوں سے، اس میں جیتا کون ہارا کون؟ کامیابی نے کس کے قدم چومے؟ ناکامی کس کا مقدر بنی؟ جنت کا وارث کون ٹھہرا؟ جہنم کا ایندھن کون بنا؟ یہ تیسرا مضمون ہے، اس کو آپ انجام کا نام دے لیں۔ انجام، اس جھگڑے کا انجام کیا ہوا؟ کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، کن کے بارے میں کہا گیا ہے؟ توجہ آپ کی؟ پھر میں اسی طرف آ رہا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ میں اس طرف کیسے آ رہا ہوں، مضمون ہی ایسا آ گیا ہے۔ کون تھے وہ جن کے بارے میں سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، کلن، کلن، کلن دا معنی تے کرو یار، شاباش شاباش، کلن، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے، کلن وعد اللہ الحسنی، سب سے رب نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، یہ ہوئے کامیاب، جنت کے وارث۔ اور کس کے بارے میں کہا گیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ طالب علم جتنے بیٹھے ہیں، علماء جتنے بیٹھے ہیں، یہ تو جانتے ہیں، پتہ نہیں شہری لوگ بھی، آسان سا لفظ ہے یہ جو یدا ہے، یدا، تبت یدا، یدا کا معنی ایک ہاتھ کے دو ہاتھ؟ زور سے بولو، دو ہاتھ میں ہوتی ہیں 9 انگلیاں، 9 نہیں ہوتی، اور ایک تو بچی ہوئی ہے یار، ابو لہب کی ایک انگلی تو بچی ہوئی ہے نا، اس سے تو اس کو پانی ملتا رہتا ہے، یہ کس سے سناتا رہتا ہے، یہ خواب بیان کرتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا، دونوں ہاتھ ٹوٹ کے جہنم میں گرے، اور یہ اس کے مقابلے میں خواب بیان کرتا ہے، خواب۔ ابو لہب خواب میں آیا ایک ایسے شخص کے جو اس وقت مومن نہیں تھا، بعد میں ایمان قبول کیا، جس وقت اس کو خواب آیا اس وقت وہ مومن۔ ایک کافر خواب میں آیا دوسرے کافر کو، جو خواب میں آ رہا ہے وہ بھی کافر، جس کو خواب آ رہا ہے وہ بھی کافر۔
اس نے پوچھا ابو لہب سے سنا کنیے گزری ہے؟ تو ابو لہب نے کہا بڑی بھیڑی ہوئی ہے۔ اوہو بڑا برا ہوا یار، جہنم میں پھینک دیے گئے، لیکن ایک انگلی میری جہنم سے بچی ہوئی ہے، اس سے مجھے پانی ملتا ہے۔ وہ کون سی انگلی ہے کہ میری لونڈی نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا تو سچ کہتی ہے، تو میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ جو میں نے میلاد منایا تھا تو اس وجہ سے انگلی میری جہنم سے بچ گئی ہے۔ آگے مولانا اس پر مرچ مسالہ تھوڑا سا لگاتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں اگر کافر ولادت پہ خوشی منائے، کافر، تو اس کی انگلی جہنم سے بچ جائے اور تم میلاد پہ خرچ کرو تو لوگ کہتے ہیں جی میلاد پہ کیوں نہیں خرچ کرنا جی، 1000 2000 خرچ کرنے سے اگر جہنم سے بندہ بچتا ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، 1000 روپے کی جھنڈیاں لگانے سے اللہ بھی راضی، اللہ کا نبی بھی راضی ہو جاتا ہے۔ انا للہ، پتہ نہیں علماء نے کیوں لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر دیا یار۔ آپ تاجروں کو دلیر کر رہے ہیں گناہوں پہ۔ آپ بازار میں آ کے تاجروں کو بتائیں مولانا خدا کے لیے بازار میں جلوس لائیں تو تاجروں کو بتائیں کہ اگر کم تولو گے، گاہک کو جھوٹ بول کے سودا بیچو گے، عیب چھپا کے بیچو گے، 2 نمبر کو 1 نمبر کر کے بیچو گے، تو جھنڈیاں نہیں، اگر پورا شہر بھی جھنڈیوں سے سجا دو گے نا، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہ کرے جس کا حق مارا ہے۔ یہ بتاؤ لوگوں کو، آپ نے دلیر کر دی ہے۔ وہ سمجھتا ہے 2000 جھنڈیاں لگانے سے نبی راضی ہو گئے، چلو لاؤ جھنڈیاں اور اگلے سال کے لیے کینچی تیار کرو، پھر لوگوں کی جیب کترو، ملاوٹ کرو، جو کچھ کرو، اگلے سال 4000 کی لگا دیں گے، 2000 4000 میں نبی راضی ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ مجھے تو پنجاب کا پتہ ہے، پھر سرگودا کا پتہ ہے، مجھے پشاور کا پتہ نہیں۔ کوئی چیز خالص ملتی؟ دودھ خالص ملتا ہے؟ دودھ ساڈے سرگودے دودھ دا رنگ بھی نیلا ہو گیا۔ اللہ دی قسم ہے ہم ذائقہ بھی بھول گئے، دودھ کا ذائقہ بھی بھول گئے ہم، اور ہم اس سطح پہ آ گئے کہ ہم دودھ بیچنے والے کو جو ہمارے گھر میں دودھ دینے آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پانی پا لیا کر، اور کوئی شے نہ پائی، پانی کی اجازت ہے تمہیں۔ ہم اس سطح پہ آ گئے۔ ہوٹل ہے، اگر کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہے نا اور وہ اس کی زد میں آ رہا ہے نا، خدا گواہ ہے میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا، خدا گواہ ہے میں بالکل نشانہ نہیں بنا، میں بالکل اوپن بات کر رہا ہوں۔ ہوٹل ہے، دودھ میں پانی ڈالتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ہوٹل کا نام کیا ہے؟ مدینہ ہوٹل۔ پاکستانیاں دے کرتوت ویکھو، مرچیں ملاوٹ، چائے کی پتی ملاوٹ، مکہ جرنل سٹور، نام کیا ہے؟ مکہ جرنل سٹور۔ پیٹرول پمپ کا کیا نام ہے؟ بسم اللہ پیٹرول پمپ۔ واہ، بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے سرگودے میں، پتہ نہیں آپ کے پشاور میں، اسلامی شہد، کیوں یہودی شہد کون سا ہوتا ہے؟ اسلامی شہد۔ اسلام کو استعمال کرتے ہو، ہندو شہد ہوتا ہے، ہندو شہد، یہودی شہد، عیسائی شہد، اور شہد ہوتا ہے، اس میں اسلام والی کون سی بات آ گئی؟ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہو، کام اپنا پورا کرتے ہو، نام بڑے خوبصورت رکھ دیتے ہو۔ مجھے کسی نے بتایا بھی چھلکا یہ سب گول نہیں ہوتا،
اس میں ملاوٹ. یہ چھلی نہیں ہوتی، چھلی، چھلی کا جو تکا ہوتا ہے، اس تکے کو رگڑ کے نا اس چھلکے سب گول میں ملا. مجھے ایک بندے نے بتایا، میں حیران ہو گیا، بھئی کالی مرچ مصنوعی آ گئی ہے، مصنوعی، آدھی بوری مصنوعی کالی مرچ، آدھی بوری اصلی. یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان شریف ہے، شرفاء کا ملک ہے. یہ شہد ناقص، دیسی گھی میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، مکھن میں ملاوٹ، چائے کی پتی میں ملاوٹ، لال مرچوں میں ملاوٹ، کالی مرچوں میں ملاوٹ، چھلکا سب گول میں ملاوٹ. ایک مولویوں کی غذا تھی سوجی، اس میں بھی ملاوٹ، اس کو بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی خالص نہیں. پتہ نہیں اس میں کیا ملا دیتے ہیں وہ سوجی میں بھی. اور نام کتنے کتنے خوبصورت انہوں نے رکھے ہوئے. یہ پڑھاتے ہو لوگوں کو؟ تاجروں کی اصلاح کرو، انہیں بتاؤ جھنڈیوں سے نبی راضی نہیں ہوگا، مصنوعی پہاڑیوں سے آقا راضی نہیں ہوں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہوں، زور سے بولو یار. لیکن اس کی تہ میں آپ اترو گے، تہ میں اترو گے، غور کرو گے. ایسے نہ ہو کہ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں تو آپ کو 3 سیکنڈ بعد پتہ چلے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اللہ کرے آپ فوراً سمجھ جائیں، ذہن اپنے تازہ کرو. بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ. جی، جس کا میلاد منا رہے ہو وہ جھنڈیوں سے نہیں مانگتا، وہ لائٹنگ سے بھی نہیں مانگتا، وہ جلوسوں سے بھی نہیں مانگتا، وہ جھنڈوں سے بھی نہیں مانتا. وہ تب مانے گا جب زندگی اس کی سنت کے مطابق گزارو، پھر وہ مانے گا. تجارت اس کی سنت کے مطابق کرو، حقوق پورے کرو، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، کلیگ کے حقوق، مسافر کے حقوق پورا تولو گے، ملاوٹ نہیں کرو گے، 2 نمبر مال 1 نمبر مال بنا کے نہیں بیچو گے. پھر اللہ بھی راضی، اللہ کا نبی بھی راضی. مجھے تیری قسمت پر افسوس ہے، مجھے تیری قسمت پر افسوس ہے. ایک کافر دوسرے کافر کے خواب میں آیا، اس نے کہا میری ایک انگلی بچی ہوئی ہے، تو نے اس کی بات مان لی اور رب کی بات نہ مانی. رب کیا کہتا تھا؟ زور سے بولو، تبت یدا. تو نے رب کی نہ مانی، اس کافر کا خواب مان لیا تو نے. یہ تیسرا مضمون ہے جو قرآن میں بیان ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ آگے سمجھ. اب ذرا میں آپ کا تھوڑا سا نقد ٹیسٹ لیتا ہوں، امتحان. انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ، مجھے پتہ ہے، بس آپ بولتے چلے جائیں. یہ 3 مضمون جو رب نے پورے قرآن میں بیان کیے، 113 سورتوں میں جن 3 مضمونوں کو بیان کیا، اللہ نے یہ تینوں مضمون سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بیان کر دیے. سارے قرآن کے مضامین کو اس میں سمو دیا. 3 آیتوں میں 3 مضمون. بولیے میرے ساتھ، کون سا مضمون ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کون سا مضمون ہے؟ شاباش شاباش شاباش، بولو زور سے بولو. مقام محمد الرسول اللہ. یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے یہ کوثر کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ کوثر آپ نہیں اردو میں بولتے کثیر، کثرت بولتے ہو نا، اکثر. اردو میں کہتے ہیں بہت، پنجابی میں کہتے ہیں بنگ، پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ دیر. وہ تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں یار، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ کوثر کا معنی. آگے علماء اس کے مفہوم بیان کرتے ہیں. کوثر سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد.
ورنہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ بہت بہت۔ آپ کی توجہ سمجھیں کہ بندیالوی ایک بات کہہ گیا، اچھی بات کہہ گیا، ہم نے آپ کو بہت دیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت دیا۔ مولا یہ تو کہہ دیا کہ بہت دیا، کیا بہت دیا وہ تو نے نہیں بتایا۔ اللہ نے فرمایا ایک چیز ہو تو بتاؤں، ایک چیز ہو تو بتاؤں، میں نے تو اپنے نبی کو اتنی چیزیں بہت دی ہیں جو گننے میں بھی نہیں آتی۔ یہ پہلا مضمون۔ اب اس کا مراد لے لی کوثر سے، کوثر سے مراد روحانی اولاد۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے 2 بیٹے مکے میں فوت ہو گئے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم، چھوٹے کا عبداللہ۔ یہ طیب طاہر آپ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ عبداللہ کے لقب ہے۔ بیٹے آپ کے 2 تھے حضرت خدیجہ کے بطن سے۔ تیسرا بیٹا مدینے میں پیدا ہوا ماریہ قبطیہ کے بطن سے، جس کا نام آپ نے دادا کے نام پہ ابراہیم رکھا۔ تو بیٹے 2 تھے، بیٹیاں 4 تھیں۔ بولو ذرا زور سے، میرے نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ سب سے بڑی بیٹی ہے سیدہ زینب، رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ 4 بیٹیاں ہیں آپ کی، 2 بیٹے، دونوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو مشرکین جو تھے نا، کفار، وہ جگہ جگہ بیٹھ کے نا بکواس کرتے تھے، کہتے تھے محمد تو ابتر ہو گئے، ان محمدن قد ابتر، محمد تو ابتر ہو گئے۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے نسل کٹا، یعنی جس کی نسل نہ چلے، بے نام و نشان۔ نام تو زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، اس کے بیٹے نہیں رہے، بس اس کی زندگی تک ہے، یہ چلا جائے گا تو نام مٹ جائے گا۔ یہ پروپیگنڈا ہو، ابتر ہو گیا ہے، نسل ختم ہو گئی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے سورت کوثر اتاری۔ تو کوثر کا پہلا معنی مفسرین نے کیا، میرے پیغمبر کیا ہوا جو حقیقی اولاد لے لی، صلبی اولاد لے لی، کیا ہوا؟ قیامت تک جتنے لوگ تیرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ سب تیری روحانی اولاد ہوگی۔ کوثر سے مراد روحانی اولاد۔ میں تجھے ایسی روحانی اولاد دوں گا، سکے بیٹے اپنے باپ کے لیے وہ قربانی نہیں دیں گے جو تیری روحانی اولاد تیرے لیے قربانی دی۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، اس میں نمازی بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت نہیں ہے، اللہ ان کو توفیق دے۔ لیکن جتنے بھی بیٹھے ہو، اعمال میں اچھے ہو یا اعمال میں نرم ہو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہارے سامنے کوئی آدمی تمہارے والد کو برا بھلا کہہ دے، ہو سکتا ہے بوجو آپ حوصلہ کر جائیں، آپ کی ماں کو کچھ کہہ دے، ہو سکتا ہے بوجو آپ چپ کر جائیں۔ سچی بات کرنا، آپ کے سامنے کوئی نبی پاک کو برا کہے، سرطن سے جدا کرو گے برداشت؟ کرو گے برداشت؟ میرے پیارے پیغمبر تجھے بلال جیسا بیٹا دیا ہے، عمار جیسا بیٹا دیا ہے، غازی علم الدین جیسا بیٹا دیا ہے۔ تجھے ایسی اولاد دیں گے جو تیرے لیے وہ قربانیاں دیں گے جو سکی اولاد اپنے باپ کے لیے قربانی نہیں دیتی، روحانی اولاد۔ دوسرا معنی کوثر کا، میرے پیغمبر کیا ہوا جو بیٹے لے لیے، تجھے ہم نے قرآن نہیں دیا، قرآن نہیں دیا۔ مولا پروپیگنڈا تو ان کا یہ ہے کہ میرا نام مٹ جائے گا، میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، میرے بیٹے کوئی نہیں تو میرا نام مٹ جائے گا۔ یہ کیا جواب ہوا کہ ہم نے قرآن نہیں دیا؟ اللہ نے فرمایا یہی تو جواب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ میرے پیارے، یہ قرآن قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اور جب تک قرآن باقی رہے گا تیرا نام بھی باقی رہے گا۔ یہ ان کے الزام کا جواب دیا۔ تیسرا معنی لوگوں نے لیا، تجھے حوض کوثر کا ساقی بنائے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر۔ مولا یہ ان کے پروپیگنڈے کا جواب ہے؟ فرمایا یہی تو جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں نام مٹ جائے گا، دنیا تو دنیا رہ گئی، قیامت کے دن بھی تیرا نام زندہ رہنا ہے۔ ہم نے تجھے حوض کوثر کا ساقی بنانا۔ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں مجھے ابھی بتایا گیا بھئی درس قرآن کی محفلیں بھی یہاں سجتی ہیں، ترجمے کی محفلیں بھی یہاں ہوتی ہیں، خواتین کے ترجمے تفسیر کا سلسلہ بھی یہاں جاری ہے۔ مجھے تو بڑا رشک آتا ہے، ہمارے پنجابیوں میں یہ باتیں کوئی نہیں، بالکل نہیں۔ جو آپ میں آپ کی مستورات، بیٹیاں، بہنیں، وہ پڑھنے کے لیے 500 600 کی تعداد میں لڑکے، شہری مصروفیت ترک کر کے دفتروں سے آ کے، دکانوں سے آ کے پھر پڑھنا، اور ہمارے پنجابی جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں استاد جی سان تواڈے تے اعتبار ہے، پڑھی رکھو تسی، ہمیں آپ پر اعتبار ہے، ہم نے نہیں پڑھنا بالکل۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ کسی بندے کی گائے یا بھینس مسجد میں داخل ہو گئی تو مولوی صاحب نے کوئی ڈنڈا مار دیا اس بھینس کو یا گائے کو، ڈنڈا مار کے باہر بھگا دیا۔ اس کا مالک آیا، اس نے آگے کہا استاد جی بے زبان ہے، مسجد میں آ گئی ہے، کدی سانی ویکھیا جی؟ ہمیں بھی کبھی دیکھا ہے آپ نے مسجد میں؟ یہ بیچاری بے زبان ہے، بھینس آ گئی ہے مسجد میں۔ تو ہمارے پنجابی تو بالکل قرآن کے قریب نہیں آتے۔ میری فیس بک پہ یہ چڑھے گی تو سن رہے ہوں گے، پنجابی سنیں گے، میں انہیں وہاں بھی کہتا رہتا ہوں کہ یار میں خیبر پختونخوا میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بہار ہے ان لوگوں میں، اور شوق ہے قرآن کا بہت زبردست۔ اللہ اور زیادہ شوق بڑھائے، ہمارے پنجابیوں کو بھی اللہ شوق عطا فرمائے۔ کہوں ایک جملہ، ایک کوثر ہم نے قرآن کی شکل میں اس دنیا میں دیا ہے، ایک کوثر میدان معاشر میں حوض کوثر کی شکل میں دیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر، اس کوثر سے وہی پانی پیے گا جس نے اس کوثر سے پیا ہوگا۔ جس نے اس کوثر سے پانی نہیں پینا اس نے پھر اس کوثر سے بھی پانی نہیں پینا۔ یہ پہلا مضمون، انا اعطینا فصل لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، قربانی بھی کر اپنے رب کے لیے۔ کون سا مضمون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، پیغام محمد صلی اللہ ہو۔ یہ جو نماز ہے نا، اس میں دو قسم کی باتیں ہیں، بدنی، قولی۔ قولی کیا ہے؟ سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ قولی ہے زبان سے۔ دوسری ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تحیات بیٹھنا، یہ بدنی ہے۔ اس میں دو ہی باتیں آ گئی، قولی بھی بدنی بھی۔ وانحر، قربانی کر اپنے رب کے لیے۔ قربانی میں آ گئی مالی عبادت۔ قربانی میں کون سی بات ہے؟ یہ جب قربانی آتی ہے اور آپ خریدنے جاتے ہیں بکرا، گائے، وہاں جا کے آپ کو سمجھ آتی تو ہوگی بے مالی ہے، واقعی یہ قربانی واقعی مالی ہے۔ وہاں آپ جب جس بکرے پہ رکھیں ہاتھ تو وہ کہتے ہیں جی ₹1,00,000 کا ہے، گائے 3 لاکھ کی ہے۔ مجھے آپ یہ جو شہری لوگ ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں، مجھے اپنے شہر کا پتہ ہے، یہ جو شہری بابو ہوتے ہیں، تاجر وغیرہ، انہیں پتہ گتا کو نہیں ہوتا، یوں ہی بکرے کی پشت پہ ہاتھ یوں رکھ کے نا چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو معاہدہ سر پتہ بھی کی ہے اس میں کیا ہے، کتنا گوشت ہے، وہ تو کوئی کسائی جانے یا سمجھدار کوئی بندہ وہ جانے، یہ اوپر دیتے۔ ہمارے علاقے میں ہمارا جہاں مدرسہ ہے نا، اس کے سامنے ایک بلاک ہے، تو وہاں ایک بندہ بکرا خرید کے لائے منڈی سے، رات کے وقت بکرا خرید کے لائے۔ صبح دیکھا تو وہ بکری تھی،
اس بیچنے والے نے یوں کیا بھئی تھن جو تھے نا اس کے پیچھے کر کے اوپر ٹیپ لگا دی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ بکرا ہے یا انہیں کیا پتہ ہوتا ہے بھئی کیا ہے۔ تو قربانی میں کون سی عبادت ہے؟ مالی۔ اور عبادت کی کل 3 قسمیں، قولی، بدنی، مالی، چوتھی کوئی قسم نہیں، کل ہیں قسمیں 3۔ اب مانا کرو فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، یعنی قولی عبادت بھی رب کے لیے، بدنی عبادت بھی رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور مالی عبادت بھی میرے پیارے پیغمبر تینوں قسم کی باتیں کر کس کے لیے؟ یہی میرے نبی کا پیغام تھا جو یہاں بیان ہوا، ان شانیک ھو الابتر۔ کون سا مضمون آ گیا؟ انجام۔ انجام، تیرا دشمن جو ہے نا اس کو میں بے نام و نشان کر کے رکھ دوں، یہ ابتر ہے، اس کا میں نشان مٹا دوں گا تیرے دشمنوں کا۔ میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابو جہل ہے، ایسے ہی ہے نا، ابو جہل بڑی مخالفت کی مکے میں، 1000 کا لشکر لے کے مدینے پہنچ گیا، بدر میں 2 بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تلوار دے کے بھیجا، جاؤ اور ابو جہل کی گردن قلم کر کے لاؤ۔ ابھی اس میں سانس کی کچھ رمقیں باقی تھی۔ حضرت علی کو نہیں بھیجا، حضرت طلحہ کو بھی نہیں بھیجا، حضرت زبیر کو بھی نہیں بھیجا، وہ جو بڑے بڑے قداور تھے، جوان تھے، انہیں نہیں بھیجا۔ بھیجا کس کو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کا قد چھوٹا ہے، سوکھی ہوئی پنڈلیاں ہیں، بعض اوقات صحابہ بغلوں میں ہاتھ ڈال کے دیوار پہ بٹھا دیتے، انہیں بھیجا تاکہ وہ بڑا بنا پھرتا ہے نا فرعون، اور بڑا متکبر، اب چھوٹا سا قد ہے، دبلے پتلے عبداللہ ابن مسعود یہ گئے، انہیں اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا چودھری جی کی حال ہے، کیسے ہو؟ اس نے کہا بکریوں کے چروائے، فرعونیت دیکھیں آپ، بکریوں کے چروائے، پاؤں ادھر ہٹا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ذرا آرام نال گل کر، تین نہیں پتا تبدیلی آ گئی، تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا بنا، کہ شکست تیرا مقدر بنی، فتح نے محمد عربی کے قدم چومے، تیرے 70 بندے مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور میں تیری گردن قلم کرنے آیا ہوں۔ کہتا ہے میرے بھتیجے کو جا کے پیغام دینا، جتنی نفرت، جتنی دشمنی میں زندگی میں تیرے ساتھ رکھا کرتا تھا، ختم کر کے نہیں جا رہا ہوں، 70 گنا دشمنی دل میں لے کر جا۔ دیکھیے دشمنی کیوں بھائی لوگوں، فرعون کو غوطہ آیا، غوطہ کھا کے ابھرا، کیا کہنے لگا؟ مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آلان، اب ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، تیری تلواروں سے کتنے معصوم بچوں کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو فسادی آدمی، بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا کہ ان کو نوکرانیاں بنا کے رکھیں گے اور ان کی عصمت داری کریں گے۔ وہ فرعون تھا، مان گیا، آخر میں مان گیا۔ یہ ایسا دشمن ہے آخری وقت تک نہیں مانا۔ کہتا ہے تیری تلوار اتنی تیز نہیں ہوگی، یہ میری تلوار لے، اس سے میری گردن قلم کر، اور ذرا نیچے سے قلم کرنا، میرے بھتیجے کے دربار میں جائے تو لوگ کہیں ہاں کسی مرد کی گردن آئی۔ یہ سب سے بڑا دشمن ہے میرے نبی کا۔ فتح مکہ کے دن اسی دشمن رسول کا بیٹا اکرمہ ایمان کے دامن میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، اکرمہ مسلمان ہو گیا۔ سننے والی ہے بات، کلمہ پڑھ کے باہر نکلا نا تو خیمے لگے ہوئے تھے صحابہ کے۔ اب مدینے کے جو انصار تھے نا،
انہوں نے تو ابو جہل کو دیکھا ہوا نہیں تھا، سنا تھا بھی بڑا دشمن تھا، بڑا متکبر تھا، بڑا فرعون تھا، نام بڑا تھا اس کا۔ تو جو مہاجر صحابہ تھے وہ تو جانتے تھے۔ ابو اکرمہ گزرا نا تو ایک صحابی نے دوسرے انصاری سے کہا وہ جا رہا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے۔ دوسرے خیمے کے پاس پہنچا، ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے۔ تیسرے خیمے کے پاس پہنچا، ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے۔ اکرمہ واپس آیا، میرے نبی کے خیمے میں پہنچا، کہتا ہے یا رسول اللہ صحابہ کو منع کرو، آج کے بعد کوئی مجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں کے نام اس طرح مٹا کے رکھ دوں گا کہ ان کے سکے بیٹے اپنے آپ کو باپ سے منسوب بھی نہیں کریں گے۔ اکرمہ اگر تجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہا جائے تو کیا کہا؟ نشان اللہ نے مٹائے۔ جن لوگوں نے فرانس کے جن لوگوں نے میرے نبی کے توہین آمیز خاکے بنائے ہیں، انشاءاللہ ان شانیہ کا هو الابتر کے وعدے کے مطابق رب ان کا بھی نام و نشان مٹا کے چھوڑے گا انشاءاللہ۔ یہ وعدہ ہے میرے رب کا کہ تیرے دشمنوں کو میں ابتر کر دوں گا، تیرے دشمنوں کا میں نام مٹا دوں گا۔ ہم نعرے بہت لگاتے ہیں، دیکھیں ہم جذباتی لوگ ہیں، ہم احتجاجی جلوس بھی نکالیں گے نا تو اپنی املاک کو جلانے لگ جائیں گے، قومی املاک کو، ٹریفک اشاروں کو ہم توڑنے لگیں گے، سرکاری دفتروں پہ ہم حملہ آور ہو جائیں گے۔ بھئی اس کا احتجاج سے کیا تعلق ہے؟ نبی پاک کی توہین تو فرانس کے لوگوں نے کی ہے، قومی املاک کو آپ، اپنی املاک کو، اپنی دولت کو آپ برباد کر رہے ہیں، ہم نعرے زیادہ لگاتے ہیں۔ چاہیے یہ جتنے لوگ آپ میں سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، جتنے نوجوان کام کرتے ہو سوشل میڈیا پہ، پتہ کرو انہوں نے کیا خاکے بنائے ہیں۔ مثلا پہلے میرے نبی کے خاکے بنائے گئے تو اس کا تاثر یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کا نبی جو تھا یہ شہوت پرست تھا، یہ تاثر دیا۔ ہر 3 مہینے کے بعد شادی، 13 شادیاں، ہر 2 مہینے کے بعد شادی، تو انہوں نے دکھایا کہ ایک بغل میں ایک لڑکی ہے، دوسرے بغل میں دوسری لڑکی ہے، خاکے بنائے۔ تو ہمیں سوشل میڈیا، دیکھیں سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں کچھ نیوٹرل بھی ہوں گے۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے نبی کی صحیح عظمت اور تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں، بتائیں ہمارا نبی کون ہے، انہیں بتائیں کہ 25 سال کا کڑیل جوان جوبن بننے والا نبی، 4000 مردوں کے برابر قوت، وہ پہلی شادی کرتا ہے تو اس عورت سے کرتا ہے جو